کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ آتا ہے, ایک ینگ پیشنٹ, اور وہ ایک ایسے ٹریپ میں پھنسا ہوا تھا جس کا سٹارٹ بہت چھوٹی چیز سے ہوتا ہے, یعنی کہ ویپنگ اور اسموکنگ. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ عادت کب ڈرگز میں بدل گئی اس کی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا, اور حالات اس حد تک خراب ہو چکے تھے اس کے کہ اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑا, اور 3 سال وہ سائیکیٹرک میڈیکیشنز پر رہا تاکہ اس کا برین نارمل کام کر سکے. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. آج جب وہ ان میڈیسنز کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے سیویئر سائیکولوجیکل ودڈراول سمپٹمز کا سامنا ہے. اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ودڈراول سمپٹمز ہوتے کیا ہیں, تو اس میں انسان بہت برا فیل کرتا ہے, جیسے سیویئر موڈ سوئنگز ہونا, اچانک سے کسی بات پہ بہت زیادہ غصہ آنا یا موڈ خراب ہو جانا, ایکسٹریم انگزائٹی اینڈ ریسٹلیسنس, ہر وقت دل کی دھڑکن تیز ہونا, اور ایک انجان سا خوف رہنا کہ کچھ برا ہونے والا ہے, اور برین فوگ اینڈ لیک آف فوکس, یعنی دماغ کا سن ہو جانا اور کسی چیز پر دھیان نہ دے پانا اور کلیئر ڈیسیژن نہ لے پانا. انسومنیا, یعنی کہ رات کو نیند نہ آنا, اور اگر نیند آ جائے تو ڈسٹرب نیند ہونا. اس کے بعد انٹینس کریونگز, برین کا بار بار انہی ڈرگز یا ویپ کی طرف بھاگنا تاکہ وہ ٹیمپریری سکون دوبارہ مل سکے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے سائیکولوجیکل ودڈرال سمپٹمز آتے ہیں, یعنی کہ انسان ایک ایسے لوپ میں پھنس جاتا ہے جہاں وہ نہ سو سکتا ہے نہ فوکس کر سکتا ہے, اور ہر وقت ایک سیویئر مڈل اسٹریس میں رہتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ ویپنگ, اسموکنگ یا ڈرگز کو صرف ایک ٹیمپریری یا کول فیکٹر یا اسٹریس دور کرنے کا ذریعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, خاص کر کے ینگ جنریشن جو ہے ہماری یوتھ ہے. لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ آج ایک ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ چیزیں اصل میں آپ کے برین کے ساتھ کیا برا کھیل کھیلتی ہیں. جب اس پیشنٹ نے شروع میں اسموکنگ سٹارٹ کی تھی یا ڈرگز لینا سٹارٹ کی تھی اسموکنگ کے بعد, کیونکہ سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا اسموکنگ یا ویپنگ ہی ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو ان چیزوں سے آہستہ آہستہ آپ کا جو ہے وہ ڈوپامین لیول آپ کو مزید چاہیے ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ پھر ڈرگز کی طرف, مزید ہارمفل کیٹیگریز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس سے اسے ایک ٹیمپریری سکون اور خوشی ملی. کیوں؟ کیونکہ نکوٹین اور ڈرگز آپ کے برین میں ڈوپامین, جو کہ ہمارا ایک پلیئر کیمیکل ہے, جو کہ ہمیں سکون دیتا ہے, جو کہ ہمیں ریلیکس کرتا ہے, ایک آرٹیفیشلی برا فلڈ لے کر آتی ہے, ٹھیک ہے, ڈرگز یوز کرنے کی وجہ سے, اور برین کو اچانک بہت زیادہ ہائی فیل ہوتا ہے. لیکن ہمارا برین بہت سمارٹ ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ باہر سے اتنا زیادہ ڈوپامین آ رہا ہے تو وہ اپنا نیچرل ڈوپامین, جو آلریڈی ایک نظام, ایک اچھا سسٹم اللہ تعالیٰ نے آپ کے برین میں فٹ کیا ہوا تھا کہ ہمیں ہمارا برین کو بیلنس رکھا ہوا تھا, کیمیکلز ریلیز ہو رہے تھے, ہر چیز بیلنسڈ تھی. جب آپ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہو تو آپ کی جو نیچرل کیمیکلز ہوتے ہیں, آپ کا نیچرل ڈوپامین جو آلریڈی ہمارے برین میں بن رہا ہوتا ہے, وہ بننا کم کر دیتا ہے. جب آپ ڈرگز میں انوالو ہوتے ہو, اسموکنگ ویپنگ یوز کرتے ہو, تو یا وہ کم کر دیتا ہے, اور آہستہ آہستہ جب آپ زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہو تو وہ بالکل بند کر دیتا ہے نیچرل ڈوپامین ریلیز کرنا. اب اس کا ریزلٹ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ جب ڈرگز یا ویپ کا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کے برین میں بچتا ہے 0 ڈوپامین. پھر آپ کو باقی عام چیزوں, جیسے کہ جب آپ فرینڈ سے مل کر آپ کو خوشی ملتی تھی, کھانا کھا کر آپ کو خوشی ملتی تھی, آپ اچھی پیاری جگہوں پہ جا کے آپ کو خوشی ملتی تھی, اپنا کوئی پسند کا کام کر کے آپ کو خوشی ملتی تھی, ان سب چیزوں میں کوئی خوشی آپ کو محسوس نہیں ہوتی. انسان مزید سیویئر ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اس پیشنٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا. سائیکیٹرسٹ نے اسے 3 سال جو میڈیسنز دی وہ صرف اس لیے تھیں تاکہ برین کے ان تباہ شدہ کیمیکلز کو دوبارہ آرٹیفیشلی بیلنس کیا جا سکے. تو اگر آپ کی ایج 25 ایئرز سے کم ہے تو یہ بات آپ کو ہوش میں لانے کے لیے کافی ہے کہ نیورو سائنس کہتی ہے کہ ہمارا برین 25 ایئرز کی عمر تک ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس ڈیولپمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس, برین کا وہ فرنٹ والا ایریا جو آپ کی ڈیسیژن میکنگ, آپ کے فوکس اور آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. جب یوتھ, ینگ جنریشن اس عمر میں نکوٹین, ویپ یا ڈرگز کا استعمال کرتی ہے تو یہ کیمیکلز سیدھا اس پری فرنٹل کارٹیکس پر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو ویک کر دیتے ہیں. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ اسموکنگ یا ڈرگز میں انوالو ہوتے ہیں ان کا پڑھائی یا کریئر پر فوکس ختم ہو جاتا ہے, انہیں چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے اور وہ صحیح اور غلط کا ڈیسیژن نہیں لے پاتے. یہ کوئی عادت کا مسئلہ نہیں ہوتا, اصل میں ان کا برین ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے, وہ اپنا فوکس کرنے کا نیچرل پوٹینشیل لوز کر چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں اس سب سے بڑے جھوٹ کی جو آج کل ہر دوسرا بندہ بولتا ہے, یار میں بھی اسٹریس میں ہوں اس لیے ویپ یا سگریٹ پیتا ہوں, اس سے میرا اسٹریس جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. سو ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف اور صرف ایک ایلیوژن ہے, یہ ایک دھوکہ ہے جو آپ کا برین آپ کو دیتا ہے, کیونکہ آپ اپنے دماغ کے غلام بن چکے ہوتے ہو. اس کو سائنس میں کہتے ہیں دی اسٹریس پیراڈوکس. نکوٹین جب آپ کی باڈی میں جاتی ہے تو وہ ٹیمپریری سکون ضرور دیتی ہے, لیکن ایکچولی وہ آپ کے بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ کو بہت زیادہ انکریز کر دیتی ہے. یہ آپ کی باڈی کو فائٹ اور فلائٹ موڈ یعنی ایکسٹریم اسٹریس اور ایمرجنسی والے موڈ میں ڈال دیتی ہے. جب ویپ کا نکوٹین ایفیکٹ ختم ہوتا ہے تو جو وڈراول اسٹریس ہوتا ہے وہ آپ کے اوریجنل اسٹریس سے کہیں زیادہ برا ہوتا ہے, یعنی اسٹریس کم کرنے کے چکر میں آپ اپنی باڈی اور مائنڈ کو ہر منٹ مزید انگزائٹی میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر سولوشن کیا ہے؟
اگر آپ یا آپ کا کوئی اپنا اس ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں اور اس لوپ سے نکلنا امپاسبل بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو کول سمجھنا بند کریں. اپنے برین کو آرٹیفیشلی برا فلڈ دینے کی بجائے ہیلدی ڈوپامین سورسز کی طرف جائیں. اسپورٹس میں جائیں, جم کریں, فزیکل ہیلتھ کا خیال کریں یا کوئی نئی اسکل سیکھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایڈکشن بہت پرانی ہو چکی ہے اور ودراول ہینڈل نہیں ہو رہا تو کسی پروفیشنل یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یا سائیکیٹرسٹ سے کانٹیکٹ کریں. اور ان سے کانٹیکٹ کرتے وقت شرمائے نہیں. ہیلپ لینا کمزوری نہیں ہوتا, بہادری ہوتی ہے. آپ کا برین بہت قیمتی ہے, آپ کا دماغ بہت قیمتی ہے. اس کو اس دھوئیں میں مت اڑائیں. اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے. اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ بھی ہے. تو آئیں مل کر اپنی جن زی یعنی اپنی ینگ جنریشن کو اس ٹریپ سے بچائیں.